اب ہم اس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی ایٹمی ملک ہے۔ اسے پوری دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں ہزاروں سال پرانے قلعے، اولیاء کرام کی مزارات اور صدیوں پرانا کلچر آج بھی اپنا گہرا رنگ دکھاتا ہے۔ یہاں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اس سرزمین کی قدرتی خوبصورتی کے سامنے سوئٹزرلینڈ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی بادشاہی مسجد، داتا دربار اور شہر ملتان کے قدیم مقامات یہ سب دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آج ہم سیر کریں گے پاکستان کی۔ آج کی ویڈیو انتہائی زبردست ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے اب اس سفر کا شاندار آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان، جسے دنیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے نام سے جانتی ہے، جسے پاک سرزمین، ایمان، اتحاد اور نظم کا موٹو ملا، یہ جنوبی ایشیا کا ایک حسین ترین ملک ہے۔ ملک پاکستان کی سرحدیں بھارت، افغانستان، چائنا اور ایران کے ساتھ لگتی ہیں۔ شہر کراچی کی جانب سے خلیج عمان کی سمندری ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ یہ وہی ملک ہے جو اس پوری دنیا میں ریاست مدینہ کے بعد اسلام اور کلمہ طیبہ کے نام پر بنا۔ یہ نعرہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، ملک پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے اور یہاں 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق 24 کروڑ 15 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ ملک پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بھی ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن مزہ تب آیا جب 28 مئی 1998 کو یہ ملک ایٹمی طاقت بنا، جس کے بعد دشمنان اسلام کی پتلونیں ڈھیلی ہو گئی۔ سب سے بڑھ کر انڈیا اور افغانستان کو اس بات کا دکھ ہوا اور آج بھی ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد شہر ہے، جسے دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کو 1960 میں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت بنایا گیا تھا، پھر دارالحکومت کراچی سے منتقل کر کے اسلام آباد بنایا گیا۔ اسلام آباد کا کل رقبہ 220 مربع کلومیٹر ہے، لیکن اگر دیہاتی علاقوں کو شامل کریں تو 906 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اس شہر میں 11 لاکھ سے زائد لوگ رہتے ہیں اور یہ پاکستان کا 10واں بڑا شہر ہے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستان کا دل کہلاتی ہے۔ یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی مسجد ہے اور انتہا کی خوبصورت ہے۔ اس مسجد کو 12 اکتوبر 1973 کو شروع کیا گیا اور 2 جون 1986 کو مکمل کیا گیا۔ اس کو بنانے میں 120 ملین امریکن ڈالر کا خرچہ آیا تھا۔ یہ مسجد 1966 میں سعودی عرب کے سلطان شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کو بطور تحفہ دی تھی۔ یہ مسجد اندر اور باہر سے انتہائی خوبصورت ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت اور پارلیمنٹ آف پاکستان کی عمارت یہ دونوں یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جناح پارک اور بے شمار مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں موجود ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شاپنگ مالز میں سے 2 بڑے شاپنگ مالز بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، جن میں گیگا مال اور سینٹورس مال سر فہرست ہیں۔ یہ مال اتنے بڑے اور خوبصورت ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں سے آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ اسلام آباد شہر سرسبز خوبصورت پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ چلیے اب ہم پاکستان کے سب سے مشہور شہر لاہور کی سیر کرتے ہیں۔ اس شہر کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ زندہ دل لوگوں کا شہر ہے جو دن کو سوتا اور رات کو جاگتا ہے۔
لاہور کا کل رقبہ 1772 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 1 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ یہ ملک پاکستان کا آبادی اور رقبے دونوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ لاہور کے لوگ دن کے وقت سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ لاہور ہی وہ شہر ہے جس کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کا سب سے بڑا بارڈر لگتا ہے، جسے واغا بارڈر کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شام یہاں پریڈ ہوتی ہے اور ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، شہر لاہور کے لوگ مہمان نواز اور زندہ دل ہوتے ہیں۔ لاہور کی ہر گلی، ہر محلہ ایک بازار ہے جہاں سے آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ کھانے ملیں گے۔ لاہور سمیت پاکستان کے ہر شہر میں لوگ بڑے پائے، چاٹی کی لسی، اچار، گوشت، بریانی اور ٹکا کباب ان سب کے دیوانے ہیں، اور لاہور کے بازار ملک پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ہب مانے جاتے ہیں۔ یہاں کی سڑکیں، خوبصورت میٹرو ٹرین، جدید روڈز پر گھومتے ٹرام ٹرین اور بہترین بس سروسز دل کو مو لیتی ہیں۔ لاہور سے بذریعہ ٹرین آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں بآسانی جا سکتے ہیں۔ شہر لاہور میں مغل بادشاہوں کی عظیم اور قدیم یادگاریں آج بھی موجود ہیں، جن میں لاہور قلعہ اور بادشاہی مسجد آج بھی سر فہرست ہیں۔ لاہور قلعہ کو شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعہ کو مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ 460 سال پرانا ہے، مگر اس کو کھدائی کے دوران آثار قدیمہ کی ٹیم کو محمود غزنوی کے دور کے سکے ملے ہیں، جو 1025 کے دور کے ہیں۔ یہ قلعہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ بالکل اس قلعے کے قریب بادشاہی مسجد بھی موجود ہے، جسے 1671 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد لال رنگ کے پتھر سے بنائی گئی ہے، جو انتہائی خوبصورت اور مہنگا ترین پتھر ہے۔ اس مسجد کو آج 355 سال گزر گئے ہیں۔ اس کے 8 مینار ہیں اور یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ یہاں 1 لاکھ نمازی ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ اس مسجد کو اور شاہی قلعے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، شہر لاہور میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی براہ راست اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 پشتوں تک حضرت علی شیر خدا کرم وجہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک پاکستان کا سب سے بڑا مزار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنوی سلطنت کے صوفی ہیں اور فارسی بولتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحبوب پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ آپ کے عرس مبارک کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے، دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار دفعہ اس مینار کو دیکھا ہوگا، جس سے مینار پاکستان کا نام دیا گیا۔ اسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرارداد پاکستان کی منظوری پر بنایا گیا۔ یہ 23 مارچ 1960 کو بنانا شروع کیا اور 21 اکتوبر 1968 کو مکمل کیا گیا۔ مینار پاکستان کو دیکھنے کے لیے پاکستانی عوام ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اسے دیکھنے آتی ہے۔ یہ مینار 203 فٹ اونچا ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل 4 صوبے ہیں: صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا۔ پاکستان کی ہر صوبے کا علیحدہ سے کلچر ہے۔ لوگوں کا رہن سہن، کپڑے، کھانے، تہوار اور طرز زندگی سب مختلف ہیں۔ پیارے دوستو، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کا 12واں سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی کا کل رقبہ 3527 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر میں 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ اس شہر کو کراچی کہا جاتا تھا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی، تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ کراچی ایک شہر ہی نہیں بلکہ ایک دنیا ہے
جہاں پورے پاکستان سے لوگ کام کرنے کی غرض سے آج بھی کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ کراچی میں سندھ کی حکومت ہے جس نے کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ نہ تو یہاں صفائی ستھرائی ہوتی ہے نہ کسی قانون کی پاسداری۔ یہاں بسیں اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں مگر لوگ خوشحال ہیں کیونکہ کراچی کے لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی کراچی میں موجود ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار مبارک بھی کراچی میں موجود ہے۔ موجودہ بانی پاکستان اور بابائے قوم ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار کراچی کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سفید ماربل سے تیار کیا گیا ہے۔ 14 اگست 1947 والے دن اور آپ کی پیدائش والے دن یہاں فوج کی سلامی پیش کی جاتی ہے۔ کراچی کے لوگ پان کنگا بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہندو لوگ بھی کراچی اور سندھ میں موجود ہیں جو اپنی زندگی کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ انڈیا کے کم ضرب ہندوؤں کی طرح ہر وقت اسلام کی مخالفت اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ پاکستان میں 95% مسلمان ہیں لیکن آج دن تک کبھی بھی عیسائی کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی کو مسلمانوں نے تنگ نہیں کیا۔ سب لوگ خوشحالی والی زندگی گزار رہے ہیں اور یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے۔ ملک پاکستان کی عوام پڑھی لکھی اور باشعور ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتی ہے۔ پاکستان قوم دنیا کی خوبصورت اور بہادر ترین قوم تسلیم کی گئی۔ دنیا کے ذہین میں پاکستان ایک غیر ملک تھا مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ پاکستان بھی لوگوں کا دل کتنا بڑا ہے اور ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ لوگ تو اپنی شادیوں میں صرف خواجہ سراؤں کے اوپر لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں۔ شادیوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی ایک نارمل سی شادی میں بھی 20 سے 25 لاکھ پاکستانی روپیوں کا خرچہ ہو جاتا ہے جو کہ یہاں کا معمول ہے۔ پاکستان کی عوام بہت بہادر ہے۔ حال ہی میں ہونے والے انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں دنیا نے دیکھا کہ سامنے میزائل چل رہے ہیں اور عوام لائن میں بیٹھ کر ان کو دیکھ رہی ہے، اور مزید جب 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی پاکستان عوام نے خون کے نذرانے پیش کیے اور خود ٹینکوں کے نیچے اپنے جسم پر بم باندھ کر جا لیٹے۔ ناظرین، ملک پاکستان کی سرزمین بہت قدیم ہے۔ یہاں محمد بن قاسم، جہانگیر خان، محمود غزنوی اور سکندر اعظم جیسے سلطانوں کا گزر ہوا۔ پاکستان میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جسے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، یعنی ولیوں کا شہر۔ اس شہر کو دنیا ملتان کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں آپ کو سینکڑوں اولیاء کرام کے مزارات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ پاکستان کا 5واں سب سے بڑا شہر ہے جس کے قریب سے دریائے چناب بھی گزرتا ہے۔ ملتان کے لوگ سرائیکی زبان بولتے ہیں، انتہا کی میٹھا اور مہمان نواز ہیں۔ اس شہر کا نام مولتان اور مالیتان بھی رہا ہے مگر اب ملتان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 714 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان سمیت ملتان کو بھی فتح کیا۔ ملتان ہی وہ سرزمین ہے جہاں سکندر اعظم کی کمر میں جنگ کے دوران تیر لگا تھا۔ اس کے بعد سکندر اعظم کے سپاہیوں نے یہاں کے لوگوں کی خون کی ندیاں بہا دیں۔ ملتان کا سب سے بڑا مزار اور ملتان کی سب سے بڑی پہچان حضرت شاہ رکن اعظم کا مزار مبارک جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ یہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مزار مبارک 1324 میں بنایا گیا، یعنی مغلوں کی حکومت سے بھی پہلے۔ یہ مقبرہ ملتان کے سب سے اونچے مقام پر بنا ہوا ہے جو اندر اور باہر سے انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ کے والد محترم کا مزار بھی قریب ہے جنہیں دنیا بہاولدین زکریا ملتانی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ شمس تبریز کا مزار مبارک بھی ملتان میں ہے جہاں سالانہ لاکھوں عقیدت مند پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی ذات کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ناظرین، ملتان کا نام آئے اور ملتانی سون حلوے کا ذکر نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ملتان کا سون حلوہ اور ملتان کا آم پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ یہ دونوں ہی ملتان کی سوغاتیں ہیں اور یہ یہاں سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ چترال کی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے تاریخی شہر کیلاش کی۔ کیلاش کوہ ہندو کش میں بیٹھا ایک قبیلہ ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد ہے۔
یہ قبیلہ کلاشی زبان بولتا ہے جو دری زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زبان اس خطے میں نہایت جداگانہ مشہور و معروف ہے۔ کلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ضرور ملتا ہے مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا باعث ہے، اسی طرح کسی کا مرنا بھی خوشی کا ہی ایک موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین جمع ہوتے ہیں اور میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے اور مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8-10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا وسیع اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی کی فوتگی پر تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے اور آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو دنیا سے خوشی خوشی الوداع کیا جانا چاہیے، لہٰذا اس جشن میں شراب و کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے۔ مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ، سگریٹ رکھ دیے جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں وہ مردہ کو تابوت میں رکھ کر قبرستان میں رکھ آتے تھے، لیکن آج کل اسے دفنانے کا نظام ہے۔ خاندان میں ہونے والی فوتگی ان کو اوسطاً 18 لاکھ میں آتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ ان کے رواج کے مطابق لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جاتی ہے، پھر لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے گھر آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی۔ اسی طرح یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے جسے لڑکی والے ایک بیل اور بندوق تحفے میں دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین مخالف تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھگایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں ہوتی ہے مگر اخراجات لڑکی والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی والے کے ہر آدمی کو 2000 فی کس دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہ سب انتظامات دوسرے بچے پر بھی ہوں گے، یہاں تک کہ مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔ دوستوں، کلاش کی ایک اور عجیب روایت کے مطابق جب یہاں کی خواتین اپنے مخصوص ایام یا حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور ایک مخصوص مقام میں منتقل کر دیا جاتا ہے جسے بشالینی کہتے ہیں۔ بشالینی کو ایک ناپاک جگہ پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر اس جگہ کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اس کی دیواروں کو بھی نہیں چھوتے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عورت اپنے گھر جانے کی بجائے پہلے 10 دن بھی بشالینی میں گزارتی ہے، لیکن مکمل پاکیزگی حاصل کرنے تک وہ گھر کا واش روم تک بھی استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو انہیں گھر میں بال دھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ عورتیں گھر میں نہا تو سکتی ہیں لیکن سر نہیں دھو سکتی۔ بشالینی کے ساتھ نیچے ایک ندی بھی بہتی ہے۔ وہاں موجود ایک جگہ کو گاہ کہتے ہیں جہاں عورتیں اپنے کپڑوں اور بالوں کو پانی سے صاف کرتی ہیں۔ کلاشی روایت کے مطابق اگر کسی خاتون کی بشالینی میں موت واقع ہو جائے تو اس کی میت دیگر افراد کی طرح عبادت کے مقام پر نہیں لائی جاتی، یہاں تک کہ اسے گاؤں کی طرف یا واپس گاؤں کی طرف بھی نہیں لایا جا سکتا، اور اسے بشالینی کے نیچے ایک جگہ پر 3 دن رکھنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے۔
مقامی آبادی میں سے اگر کوئی وشالینی کی حدود کی خلاف ورزی کرے یا اس کی دیوار کو چھو لے یا کوئی بچہ گھر سے اپنی ماں کو وشالینی میں ملنے چلا جائے تو اس وقت پر ایک بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، جس کے بعد اس جگہ کو پھر سے پاک تصور کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں کے رواج کے مطابق اگر کلاشی لڑکی یا کلاشی لڑکا کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت ہی ہے کہ کلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپی NGOز بھی پریشان ہیں جو بھی اس علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ NGO کی جانب سے ہر کلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ باہر سے اس میں رقم ڈالی جاتی ہے اور اس کی عوض صرف یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو پاکستان میں ہے، لیکن پیدائش کے ساتھ ہی کوئی یورپین اس کو گود لے لیتا ہے اور اس کے بعد ہر ماہ رقم بھیجتا رہتا ہے۔ مزید دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدیوں پہلے کا انسان اپنی جان و مال کی حفاظت اور روزگار کے معاملات میں بہتری کے لیے دیوتوں کے سامنے بھیٹ چڑھایا کرتا تھا۔ یہ بھیٹ جانوروں کی ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا اسے قدرتی اور فطرتوں کے اصول سمجھ آتے گئے اور فرضی دیوتوں کے بت پاش ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہ بھیٹ چڑھانے کی رسم کچھ قبیلوں میں آج بھی موجود ہے، جن میں سر فہرست کلاشی قبیلہ ہے، مگر وادی کلاش میں چڑھائے جانے والی بھیٹ کی داستان سب سے حیران کن ہے۔ تقریباً تمام باسی صدیوں سے دیوتاؤں کو بھیٹ چڑھاتے آ رہے ہیں۔ آج بھی کیلاش کے ہر گھر میں ایک کونا مخصوص کیا جاتا ہے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق دیوتا یا فرشتہ رہتا ہے۔ وادی کیلاش میں جب بھی کوئی نیا گھر تعمیر ہوتا ہے تو ایک مخصوص کونے میں بھیٹ کا تازہ خون چھڑکنا فرض سی سمجھا جاتا ہے۔ حیرت اس وقت ادراک کے دریشوں پر دستخط دیتی ہے جب یہ علم ہوتا ہے کہ کیلاش کے ہر گھر میں ہر ماہ یہ بھیٹ ضرور چڑھائی جاتی ہے۔ بھیٹ چڑھانے والا آدمی پہلے تو کالے بکرے کی گردن کاٹتا ہے، پھر اس کی گردن پوری طاقت سے توڑ مروڑ دیتا ہے۔ جب بکرے کی گردن سے تازہ خون نکلتا ہے تو پھر بھیٹ چڑھانے والا یہ تازہ خون اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر دیوار کے اس کونے پر چھڑک دیتا ہے جہاں ان کے مطابق دیوتا موجود ہوتا ہے۔ کیلاش کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم دیوار کے کونے کو بکرے کی بھیٹ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیوتا ہمارے خاندانوں کی حفاظت کرتا ہے اور قدرتی آفات سے انہیں محفوظ کر کے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مال مویشی بھی بیماریوں اور چوریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بھیٹ چڑھائے گئے بکرے کا گوشت صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں اور عورت کو یہ گوشت کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی، اور اگر عورت غلطی سے یہ گوشت کھا لے تو وہ عورت پوری زندگی بھر کے لیے ناپاک اور منحوس تصور کی جاتی ہے۔ اس غلطی کا صرف ایک ہی ازالہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت بھی ایک کالے بکرے کی بھیٹ دے گی اور اس کا گوشت مردوں کو کھلائے گی۔ اس طرح اس عورت کی ناپاکی بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ نحوست سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اگست کے مہینے میں کیلاشی لوگ اپنا سالانہ تہوار پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس تہوار کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیلاش قبیلے کے لوگ اپنا پھل یعنی انگور اور اخروٹ اتار کر اسے موسم سرما کے لیے سٹاک یعنی سٹور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو میوہ اتارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے چوری چھپے یہ میوہ اتارا اس سے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس تہوار کے دوران کیلاشی قبیلے کے لوگ ان لڑکیوں کے سروں پر پھولوں سے ڈھکی ہوئی خوبصورت ٹوپی رکھتے ہیں، اور یہ ٹوپی ان لڑکیوں پر رکھی جاتی ہے جو بلوغت یعنی جوانی کو پہنچ جاتی ہیں،
اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں اب جوان ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں۔ اس تہوار کے آخری دن شام کے قریب کلاشی قبیلے کے لوگوں کی خواتین ہاتھوں میں خوبصورت پھول پکڑ کر ایک مخصوص جگہ سے آتی ہیں، جس کی قیادت ایک ایسی کلاشی عورت کرتی ہے جس نے منہ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے سربراہی میں یہ خواتین مخصوص راستے سے گزر کر ہاتھوں میں خوبصورت پھول لہراتی ہیں اور خوبصورت گیت گاتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتی ہیں جہاں کلاشی خواتین و حضرات خوبصورت رقص کرتے ہیں، جسے چرسو کہا جاتا ہے۔ اور یہ خواتین جب وہاں پہنچتی ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھول ان عورتوں پر نچھاور کرتی ہیں جو چرسو میں رقص کرتی ہیں۔ اس تہوار میں بزرگ خواتین بھی پھولوں سے سجی ہوئی خوبصورت ٹوپی سر پر رکھتی ہیں، اور بوڑھے جوان اکثر طور پر اس تہوار میں حصہ لیتے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، اس خوبصورت تہوار کا نام کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ جائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔